شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ دوستو عزیزو، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن وہ کون سے کام ہیں جو انسان کے لیے باعث برکت ہیں، خیر کا ذریعہ ہیں، اور جن سے انسان کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، وہ کون سے کام ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن یہ 3 کام ضرور کیا کرو، جن میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان توبہ و استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، اس انسان کو ضرور معاف فرما دے گی۔ اور اس سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ جب انسان اپنے اللہ سے معافی تلافی کر لے گا، گناہوں پر توبہ و استغفار کر لے گا، تو اس سے انسان کے دل کو دلی تسکین حاصل ہو جائے گی اور سکون محسوس ہوگا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ناراض ہو جائے اور کسی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہو تو انسان کو معاف کرنے میں جھجک کھاتا ہے، معاف نہیں کرتا، بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اگر معاملہ زیادہ سنگین ہو تو 2-4 دوستوں کو ساتھ ملا کر اس کے پاس معافی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کا دربار وہ دربار ہے کہ اس سے معافی مانگنے کے لیے کسی کے سفارشی کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ انسان خود اللہ کے دربار میں چلا آئے، اللہ سے معافی طلب کرے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو عاشوراء کے دن سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ پاک سے توبہ و استغفار کریں، اس سے بہت زیادہ فائدے انسان کو ظاہری اور باطنی حاصل ہوں گے۔ اور دوسرا کام عاشوراء کے دن یہ کرے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، اور جیسے ہی مصر سے نکلے تو فرعون کا جو لشکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعاقب میں تھا کہ جا کر اس کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، ایک دریا کے پاس جا کر ٹھہر گئے اور وہاں جا کر رک گئے۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے تعاقب میں ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر سمندر کے قریب پہنچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ سامنے سمندر ہے اور بیچ میں ہم ہیں، اور ہمارے پیچھے فرعون کا لشکر ہمارے تعاقب میں، اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کلا، فرعون کا لشکر ہمیں ہرگز نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ فرعون کے پاس جو سامان ہے وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور ہمارے پاس جو سامان ہے وہ جنت کا سامان ہے۔ ان معی ربی، اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور ایسا راستہ بتلائے گا جو ہم اس سمندر کے اس پار سے اس پار چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کر تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، سمندر کے جو ہی بالکل قریب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنا عصا اس سمندر میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا سمندر میں مارتے ہیں تو 12 راستے بن جاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے 12 کے 12 قبیلے الگ الگ راستے سے جو ہے نا دریا کے اس پار سے اس پار چلے جاتے ہیں، اور فرعون کا لشکر بھی پیچھے سے آ پہنچتا ہے، اور فرعون بھی اپنا ذہن یہ بناتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم ان راستوں سے گزر گئے میں بھی گزر جاؤں گا۔ تو فرعون جیسے ہی گزرتا ہے بیچ راستے میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمندر کو حکم دیتے ہیں کہ مل جا، سمندر دوبارہ مل جاتا ہے، اور فرعون جو ہے نا یہاں پر اس اپنی قوم کے ساتھ جو ہے نا غرق ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو مدینہ کے اندر یہودی بھی جو ہے عاشورہ کے دن اس وجہ سے جو ہے نا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے رکھنے کا حکم صحابہ سے بھی فرمایا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ بھئی عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یا 9 کا رکھو اس کے ساتھ پھر 10 کا رکھو، اگر 10 کا رکھتے ہو تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو۔ تو عاشورہ کے دن جو دوسرا اہم کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے، کہ 9 کا روزہ رکھو تو پھر ساتھ میں 10 کا رکھو، اور 10 کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو۔ اب جو تیسرا کام ہے وہ ہے گھر والوں پر خرچ کرنا، یعنی جتنا عام دنوں میں آپ خرچ کرتے ہو اس سے بڑھا کر خرچ کرنا، جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرو عاشورہ کے دن۔ اس خرچ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سارا سال آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو عاشورہ کے دن یہ 3 کام بہت ہی ضروری ہیں، ان کو کرنے سے سارا سال انسان کی زندگی جو ہے نا میں بابرکت گزرتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے نا پورا سال جو ہے انسان پر جو ہے نا متوجہ رہتی ہے، اور انسان ظاہری اور باطنی کئی قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ عاشورہ کے دن انسان جو ہے اللہ سے توبہ و استغفار بھی کر لے، پہلا کام۔ دوسرا کام عاشورہ کا روزہ رکھے، اس کے ساتھ 9 کا رکھے تو ساتھ میں 10 کا رکھ لے، 10 کا رکھے تو 11 کا رکھ لے۔ اس روزہ رکھنے سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ سارے سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا کام اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، جب انسان عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے سال رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔